جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں. یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں. لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے، اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں. ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا، اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ تھے ان کے ریکارڈ توڑے. اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا، اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز. 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا. اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا. پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پورے امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے اور خود مسلم امہ کی آواز بھی بن رہی ہے. یہ شرف اگر پاکستان کو حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہم ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر حضرات ہیں ان سے بالخصوص، اور عام آدمی اپنے بساط کے مطابق مالی جہاد میں شریک ہوں. سیاسی طور پر میری مکمل سپورٹ ان کو ہونی چاہیے. ہم کسی مسلمان بھائی کو اس طرح ایک سفاک کے منہ میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، اور ان کی آزادی کے حق کے لیے اپنی جنگ اور جدوجہد جاری رکھیں. اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے. کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے کہیں پہ. مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں. کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے
ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک زیرو ہے. کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے. اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے. دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے. آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے. اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے. ووٹ عوام کی امانت ہے. جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا. جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں. الیکشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، غزہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اور اگر صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے میدان میں رہے گی. البتہ آئے روز کے معاملات میں کچھ مشترک امور سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے مذہبی جماعتوں سے مل کر اشتراک عمل کی ضرورت ہو یا پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے حکمت عملی اسٹریٹجی وہ جمعیت علماء کی شورا اور عاملہ کرے گی. کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، سب کا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہوتی ہیں. تو یقیناً ہمارے ہاں اور ہر جگہ اتحاد صرف حکومتی بینچوں کا ہوتا ہے. جو حکومت میں نہیں بیٹھتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. اپوزیشن میں کوئی باضابطہ اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، بس جو حکومت میں نہیں جاتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے. تو اس حوالے سے اپوزیشن کا کوئی ابھی تک باضابطہ کوئی مؤثر اتحاد تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھیں گے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی فوری طور پر کسی اشتراک عمل کی ضرورت پڑے اور کسی جوائنٹ ایکشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، فضا ہموار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل نے
ہم نے ان کے سامنے ساری بات رکھی، لیکن کونسل اس پر ابھی آمادہ نہیں ہے اور اس پر کام کی ضرورت ہوگی. یکدم سے ایک جست میں شاید ہم یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں.